بھارت نے جارحیت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ملک کا مستقبل روشن ہے، ہم جاگ رہے ہیں۔ پہلگام واقعہ پری پلانڈ ڈرامہ ہے، بھارت ماضی میں بھی اس طرح کے ڈرامے کر چکا ہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، پاک افواج ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بھارت کبھی پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پاکستان کے جذبہ جہاد نے دشمن پر دھاک بٹھا رکھی ہے۔ نواز شریف نے کہا پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مودی سرکار نے لندن میں غنڈے چھوڑ دیے، بھارتی انتہا پسندوں کا پاکستانی ہائی کمیشن پر دعویٰ۔ 300 سے 400 ہندو انتہا پسندوں کا پتھراؤ، شیشے توڑ دیے، ہائی کمیشن کی عمارت پر رنگ بھی پھینکا۔ شرپسندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے کردار ادا کیا۔ بھارتیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی شہری بھی جھنڈے اٹھائے شامل۔ شرپسندوں میں 4 نقاب پوشوں کو ہائی کمیشن کا پاکستانی جھنڈا گرانے کا ٹاسک بھی دیا گیا۔ ہندو انتہا پسند پیشانیوں پر سرخ نشان لگا کر فتح کے نشان بناتے رہے۔ 5 شرپسند گرفتار، حملے میں ملوث 3 شرپسندوں کی تلاش جاری۔ دوبارہ گھسنے کی کوشش کی تو پھر ماریں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ خوارج کو بیرونی آقاؤں نے دہشت گردی کے لیے بھیجا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو 3 اطراف سے گھیر کر نشانہ بنایا۔ قومی سلامتی کمیٹی میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، پاکستان کے خلاف جو بھی سازش کرے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ مزید کہا کہ پہلگام پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش، بھارت نے کچھ کیا تو جواب ضرور دیا جائے گا۔ ہمیں بھارت کی انکوائری پر اعتماد نہیں ہے، نیوٹرل لوگوں کو پہلگام واقعے کی انکوائری کرنی چاہیے۔ ہندو انتہا پسندوں کے جواب میں پاکستانیوں کا پرامن احتجاج۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر برٹش پاکستانیوں کا مظاہرہ، پاک فوج کے حق اور بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطین کے پرچم بھی تھام رکھے تھے۔ وزیر اعظم سے عالمی فائنانس کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کی بیٹھک۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع موجود ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر کرپٹو کرنسی کو اپنانے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے باصلاحیت نوجوان کرپٹو کرنسی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وفد کا پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے شعبے کی ترویج کے لیے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھی شرکت۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ سندھ کی مجموعی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کی عوامی فلاح و بہبود کے لیے سندھ میں جاری منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ سندھ کی ترقی و خوشحالی، عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور۔ مینار پاکستان میں اسرائیل مرد آباد ملین مارچ، مجلس اتحاد الامت کے زیر اہتمام ہزاروں افراد کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں فلسطین میں اسرائیل بربریت جاری ہے، بچوں خواتین سمیت ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم حکمران امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کچھ دیر میں خطاب کریں گے۔ اسحاق ڈار کا سفارتی ریڈار مسلسل آن۔ نائب وزیر اعظم کا برطانوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت کے جھوٹے الزامات سے انتاس معاہدے پر یک طرفہ اقدامات کے بارے میں بتایا۔ کہا بھارت کا یہ اقدام بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا مسائل بات چیت اور پرامن ذرائع سے حل کرنے کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے موقف کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے پاکستان پر بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے چین کے ہمہ وقت تعاون اور مضبوط دوستی کو سراہا۔
پاکستان کی سفارتی کامیابی، بھارت کے منہ پر تمانچہ، پہلگام ڈرامے کی اقوام متحدہ میں ریٹنگ 0، بھارتی سفارتکار عالمی برادری میں اپنا موقف منوانے میں ناکام، سلامتی کونسل میں پاکستان اور چین نے بھارت کا مکروہ منصوبہ بے نقاب کر دیا، چین کے ساتھ مشاورت کے بعد اعلامیے کی زبان میں تبدیلیاں، بھارت اعلامیے سے براہ راست فائدہ نہیں اٹھا سکا، اعلامیے میں بھارتی حکومت کے بجائے تمام متعلقہ حکام کا ذکر کیا گیا، یہ بھارت کے لیے ایک بڑی سفارتی ہزیمت ہے۔ امریکہ کے تجویز کردہ بیان میں پاکستان نے متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے، پاکستان نے لفظ جموں کشمیر بھی بیان میں شامل کروا دیا، بھارت چاہتا تھا لفظ پہلگام شامل ہو تاکہ تاثر ہو کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ہڑپ کیا جا چکا ہے، پہلگام لفظ شامل کرنے میں ناکامی کے ساتھ بھارت فوری اظہار مذمت بھی نہیں کرا سکا۔ عطا تارڑ نے بھارت کی کارستانیاں اقوام عالم کے سامنے کھول کر رکھ دی، وفاقی وزیر اطلاعات کی غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ، کہا بھارت پاکستان میں دہشت گردی واقعات میں ملوث رہا ہے، جعفر ایکسپریس واقعے میں دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو یرغمال بنایا، بھارت کے علاوہ پوری دنیا نے جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت کی، بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو پکڑا جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہا، سکھ رہنماؤں کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، پہلگام لائن آف کنٹرول سے 150 کلومیٹر دور ہے، واقعے کے فوری بعد ایف آئی آر کا اندراج ثبوت ہے یہ ایک سازش تھی۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی، سابق رکن پارلیمنٹ سمرنجیت سنگھ مان کہتے ہیں بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف الزامات ثابت کرنے کے لیے کوئی شواہد نہیں، ہندوستان کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں کس طرح حملے کا پتہ لگانے میں ناکام رہی، بھارت اتنا معصوم نہیں، کینیڈا میں 3 سکھوں کو قتل کرایا۔ بھارتی فوج کے سابق کور کمانڈر کی جنگی صلاحیتوں پر سوالات، کہا کہ بھارت کے پاس پاکستان سے جنگ کرنے کی اہلیت ہے اور نہ ہی صلاحیت، ہمارے پاس امریکہ جیسی تکنیکی برتری نہیں، میزائل پاور نہ ڈرونز ہیں نہ ہی فضائی اور بحری طاقت میں برتری ہے، پاکستان یقینی طور پر جواب میں کارروائی کرے گا۔ جنگ مخالف بھارتی سیاستدان ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں مجبور، وزیر اعلیٰ کرناٹک سدھارا میہ کا جنگ کے خلاف بیان کے بعد یو ٹرن، کہا جنگ کوئی حل نہیں، تاہم جب کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو جنگ کی جا سکتی ہے، وزیر اعلیٰ کرناٹک نے پہلگام حملہ سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا تھا۔ پاکستانی فضائی حدود بند، بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے، فضائی حدود کی بندش کے چوتھے روز بھی بھارتی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر، بیرون ملک سے دارالحکومت نئی دہلی اور امرتسر آنے والی 33 پروازوں میں سے 2 سے 9 گھنٹے کی تاخیر، نجی ایئر لائنز کی دہلی سے الماتے کی پروازیں بھی اڑان نہ بھر سکیں۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارتی فوج انتھی ہو گئی، مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز کی ریاستی دہشت گردی، سری نگر میں 63 مقامات پر چھاپے، سینکڑوں کشمیری گرفتار، درجنوں گھر مسمار کر دیے، بھارت میں کشمیری طلبہ پر تشدد کے واقعات بڑھ گئے، موہالی میں انتہا پسند ہندوؤں کا ہاسٹل پر دھاوا، کشمیری طالبہ کو ہراساں کیا، طالبہ اور اس کے دوست نے بھاگ کر جان بچائی، چندی گڑھ یونیورسٹی میں بھی کشمیری طلبہ پر ہندو طلبہ گروپ کا حملہ، دہرادون میں بھی ہندو رکشک دل نے کشمیری طلبہ کے نام دھمکیاں میں اس ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ مودی سرکار کے خلاف بھارتی پنجاب سے بھی مزاحمت، تحریک خالصتان کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کہتے ہیں بھارتی فوج کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے، پاکستانی عوام کے ساتھ اینٹ کی طرح کھڑے ہیں، پاکستان کا نام ہی پاک ہے، 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ ہیں، انڈیا میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ حملہ کرے، ہم مودی، اجیت ڈوول اور امت شاہ کو کٹہرے میں لائیں گے۔ بھارت کی پانی کے بہاؤ سے چھیڑ چھاڑ، دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے بعد کمی کر دی، جہلم ویلی میں دریا کے معمول کے بہاؤ میں بھی کمی ریکارڈ، چکوٹھی کے مقام پر بہاؤ 6000 کیوسک رہ گیا۔
توشہ-خانہ 2 کیس کی جیل سماعت منسوخ، عدالتی عملے نے بانی کے وکیل کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ کیس کی سماعت آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوگی۔ توشہ-خانہ 2 کیس کی آخری بار جیل سماعت 17 فروری کو ہوئی تھی۔ GHQ حملہ کی سماعت بھی سینٹرل جیل میں نہیں ہوگی۔ مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں مقرر۔ پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی سیاست، ناصر شاہ کی قیادت میں وفد کی MQ مرکز بہادر آباد آمد، سینٹ کے ضمنی الیکشن میں متحدہ سے حمایت مانگ لی، امیدوار کو وقار مہدی کے حق میں دستبردار کرنے کی درخواست۔ میڈیا سے گفتگو میں ناصر حسین شاہ نے کہا وقار مہدی بلا مقابلہ منتخب ہوں تو یہ مثبت فیصلہ ہوگا، CCI کی میٹنگ میں نہروں کا معاملہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ فاروق ستار بولے پیپلز پارٹی کی درخواست پر پارٹی کا اجلاس بلا کر فیصلہ کریں گے۔ کینیڈا میں اسٹریٹ فیسٹیول کے دوران ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 9 افراد ہلاک۔ واقعہ وینکوور میں پیش آیا، ملزم گرفتار۔ فلپائنی کمیونٹی کے لوگ اپنا روایتی تہوار منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ بوم بوم نے مودی کے پہلگام ڈرامے کو باؤنڈری پار پھینک دیا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے پہلگام ڈرامے پر سوالات اٹھا دیے، کہا دہشت گرد 1 گھنٹے تک کارروائی کرتے رہے لیکن 8 لاکھ فوجی آئے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھارت اپنے لوگوں کو خود ہی مارتا ہے اور خود ہی زندہ کروا دیتا ہے۔ بھارت کی بلنڈرز مارنے کی عادت پرانی ہے، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ مودی سرکار کھیل دشمن پاکستانی مینز ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ کے لیے ویزے دینے سے انکار۔ ٹورنامنٹ ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کا اہم موقع، مینز ایشیا کپ 27 اگست سے 7 ستمبر تک بھارت میں کھیلا جائے گا۔